بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خالق حسن و جمال، رب فضل و کمال کے احسان بے مثال کے طفیل درس منیت المصلی کا آغاز ہو گیا ہے۔ تیمم کا بیان چل رہا تھا، تیمم کے بقیہ احکام پڑھیں گے، جس میں جن چیزوں سے تیمم نہیں ہوتا یا بعض صورتوں میں ہو جاتا ہے وہ بیان ہو رہی تھیں کل سے، اور آج بھی کچھ وہ بیان ہوں گی۔ اس کے بعد پھر جن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، نواقض تیمم جنہیں کہتے ہیں، وہ بیان ہوں گے۔ اس کے بعد پھر اگلی فصل شروع ہو جائے گی، فصل فی المیاہ اے فی احکام المياہ، یعنی پانیوں کے احکام و مسائل۔ تو آج کا جو ہے مسئلہ وہ یہاں سے شروع ہوگا، وَلَوْ تَيَمَّمَ بِالْمِلْحِ۔ الملح نمک کو کہتے ہیں، ملح نمک۔ وَلَوْ تَيَمَّمَ بِالْمِلْحِ إِنْ كَانَ مَائِيًّا لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ جَبَلِيًّا يَجُوزُ۔ مل گئی عبارت کہ جو نمک ہے وہ دو قسم کے نمک ہیں۔ ایک نمک ہے مائیون، پانی والا نمک، مائیون پانی والا نمک، اور دوسرا ہے جبلیون، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔ جبل کس کو کہتے ہیں؟ بولو۔ ہاں، تو جبلیون کا مطلب ہے پہاڑی نمک۔ اب دیکھو، جو سمندر ہوتا ہے اس کی جو جھاگ ہوتی ہے سفید سفید، اس سے نمک بنتا ہے، کیونکہ سمندر کا پانی ویسے بھی نمکین ہوتا ہے نا، پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ اسے پینے کے قابل بنانے کے لیے اس میں کچھ چیزیں ڈال کے، کیمیکل ڈال کے اسے میٹھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے۔ تو سمندر جب جو اس کی جو لہریں ہوتی ہیں، جسے موج کہا جاتا ہے، جب وہ موج زن ہوتا ہے سمندر، تو ان لہروں اور ان موجوں کی وجہ سے جو باہر جھاگ آ جاتی ہے، اس سے بنتا ہے نمک، تو اسے کہتے ہیں پانی والا نمک، الملح المائی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نمک وہ ہوتا ہے جو پہاڑ سے نکلتا ہے، جیسے پہاڑ سے ہم پتھر نکالتے ہیں، ایسے ہی پورے پورے پہاڑ ہیں پاکستان میں نمک کے، تو وہاں کان بنی ہوتی ہے، اسے کان کہتے ہیں، کہ جو بڑا سا سوراخ کر کے کوئی چیز نکالتے ہیں پہاڑ میں سے، تو اسے کان کہتے ہیں۔ تو وہ پھر نمک کی کانیں ہیں ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ، اور کھیوڑا جو ہے مشہور ہے۔ تو کھیوڑا جو وہاں پہاڑ ہے، وہاں سے جو نمک نکلتا ہے، پوری دنیا میں ایسا نمک نہیں ہے، اور یہاں سے نمک نکل کر پوری دنیا میں جاتا ہے، اور نمک کے پتھر جب باہر نکلتے ہیں تو وہ سرخ سرخ نظر آتے ہیں، بہت ہی خوبصورت۔ تو وہ بہترین، سب سے بہترین نمک وہ ہوتا ہے۔ تو پھر مختلف جو ہے نمک کے کارخانے بھی ہیں جہاں وہ پتھروں کو صاف کر کے نمک کو پیسا جاتا ہے، تو اس طرح نمک لاہوری بھی مشہور ہے۔ وہ جو پہاڑی نمک ہوتا ہے وہ سرخ سرخ سفید سفید، جب وہ پیستے ہیں تو سفید ہو جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ نمک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سیاہ بھی ہوتا ہے، تو اسے پھر نمک سیاہ کہہ دیتے ہیں، نمک لاہوری، نمک سیاہ، نمک سفید یا نمک سپید۔ سفید بھی فارسی میں کہتے ہیں، سفید بھی کہتے ہیں، سفید بھی کہتے ہیں، پے کے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وَلَوْ تَيَمَّمَ بِالْمِلْحِ، اور اگر تیمم کیا نمک کے ساتھ، إِنْ كَانَ مَائِيًّا لَا يَجُوزُ، تو اگر وہ پانی والا نمک ہے تو پھر جائز نہیں، وَإِنْ كَانَ جَبَلِيًّا، اور اگر پہاڑی نمک ہے، يَجُوزُ، تو پھر اس سے تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ پتھر کی اس قسم میں آ جاتا ہے، اور جب پتھر کی قسم میں آ جاتا ہے تو گرد و غبار اور وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں قضا ذکرہ فی المحیط۔ ہاں، وقال شمس الائمہ السرخسی
امام شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، ان کی آگے کتابیں آپ پڑھیں گے، وہ فرماتے ہیں کہ الصحیح عندی انہ لا یجوز، انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ اس پہاڑی نمک سے بھی تیمم جائز نہیں ہے۔ تو وہ اس میں اب میڈیکل حوالے سے، سائنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے وہ کوئی آنکھوں میں بھی پڑ سکتا ہے نمک، ناک میں بھی پڑ سکتا ہے، دانت کسی کے درد کر رہے ہیں تو وہاں بھی نمک لگتا ہے، کوئی زخم ہے چہرے پر آلریڈی یا بازوؤں پر تو اس پر بھی نمک لگے گا۔ کہتے ہیں نا کہ میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو، ہیں؟ جب کوئی غمگین ہو تو مزید اس کے ساتھ ایسی بات کوئی کی جائے کہ وہ زیادہ اس سے اس کا غم بڑھ جائے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو، کیونکہ ویسے بھی کوئی زخم ہو جائے تو اس پہ نمک تھوڑا سا پڑ جائے یا مرچ یا نمک تو وہ جگہ بہت جلتی ہے۔ وَقَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحِيطِ، جیسا کہ ذکر کیا اس کو محیط میں۔ وَالصُّبْحَةُ بِمَنزِلَةِ الْمِلْحِ، اب صبح کا جو لفظ ہے نا یہ پہلی بار آیا ہے خا کے ساتھ، صبحتن، صبحتن شوریلی زمین، ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں کلر، شوریلی زمین، کلر والی زمین کون سی ہوتی ہے؟ وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، نمکین ہی ہوتی ہے، وہاں سے جو پانی نکلتا ہے وہ بھی نمکین۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض گاؤں میں لوگ نلکا لگاتے ہیں یا کنواں کھودتے ہیں تو وہاں سے نمکین پانی نکلتا ہے، تو وہ اسے کیا کون سا پانی کہتے ہیں؟ کلرا پانی، یعنی وہ زمین شوریلی ہے، کلر والی ہے تو وہ وہاں سے نمکین ہوتا ہے، اس سے وضو وغیرہ کچھ لوگ کر لیتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں بھی دربار پر جو وہاں نلکا لگا تھا پہلے، وہاں سے اسی طرح کا پانی نکلتا ہے، کوئی نہ پینے کو من کرتا ہے نا، جو لوگ ایک جگہ پکے جم جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ گیا تھا ادھر گجر خان سے آگے ہے ایک جگہ، اس کا نام ہے کنتریلا، بولو ہاں کنتریلا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں نے پینا ہے پانی۔ جیسی وہاں ٹونٹیاں لگی ہوئی تھی وہاں میں پائپ ٹونٹیوں میں بیٹھا تو پہلے ہی میں نے گھونٹ لیا تو اتنا کڑوا کہ فوراً میں نے وہ نکال کے باہر پھینکا، لیکن ادھر کے لوگ اس سے وضو کرتے ہیں اور میرے خیال میں کچھ پی بھی لیتے ہوں گے۔ آگے کہا وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِهِ، ہاں وَالصُّبْحَةُ بِمَنزِلَةِ الْمِلْحِ، اور شوریلی زمین جو ہے وہ نمک کی طرح ہے۔ تو جیسے نمک میں یہ ہے کہ کر لو اور بعض میں کہتا ہے کہ نہ کرو، تو ایسے جو شوریلی زمین ہے یا تو کر لو وہاں تیمم یا پھر نہ کرو۔ آگے ہے وَذَكَرَ الْإِسْبِيجَابِيُّ فِي شَرْحِهِ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالصُّبْحَةِ، امام اسبیجابی نے اپنی شرح میں یہ لکھا ہے کہ صبح یعنی شوریلی زمین سے تیمم کرنا جائز ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آپ، جب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی شوریلی ہے، تھوڑی تھوڑی کلر ہے، کچھ زمین ایسی ہوتی ہے نا کہ ادھر کلر ہے لیکن ادھر پھر وہ سرخ مٹی نظر آ رہی ہے، پھر آگے تھوڑا سا کلر ہے، پھر آگے سرخ مٹی نظر آ رہی ہے، تو وہ مکس ہے۔ تو لگتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جائز ہے کر لو تو وہ اس طرح کی زمین کی طرف اشارہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو ائمہ ہیں اسی زمین کی بات کر سکتے ہیں نا جس زمین کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کوئی خیالی باتیں تو نہیں کر رہے کہ دماغ میں کوئی آ جائے کہ اس قسم کی زمین ہوگی، شوریلی ہوگی، نمکین ہوگی، یا وہ انڈیا میں کسی بیٹھے ہوئے شخص نے وہاں سے موبائل پہ رابطہ کیا اور کہا کہ میں اس وقت انڈیا کا فلاں شہر میں ہوں اور میرے اس وقت پاؤں جو ہیں شوریلی زمین پر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی ایسی ہوتی ہے، تو وہ تو دیکھ رہا ہے لیکن میں نے نہیں دیکھی، تو میں اس زمین کے بارے میں مکمل طور پر A to Z ہے من الالف الى الیا وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اگر امام اسبیجابی کہتے ہیں کہ صبح یعنی شوریلی زمین سے تیمم جائز ہے تو یہ اسی زمین کی بات کر رہے ہیں جو ایک ذرا مکسی ہوگی اور جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی، ظاہر ہے۔ اگلا مسئلہ جی، مسافر اصابہ مطر فابتل ثوبه وسرجه ولم يجد ترابا ولا ماء فإنه يلتخ ثوبه بالطين ويجففه ويفركه ويتيمم به۔ ایک مسافر ہے تو وہ سفر میں تھا، اصابہ مطر، تو اس پر پڑی بارش، مطر کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو، مطر تو کے اوپر زبر، بارش یہ نام ہے،
ٹھیک ہے، نام ہو گیا. اور اگر ہو مطرن تو یہ ہے مصدر، بارش برسنا. یہ فرق ہے مطرن اور مطرن میں. تو اب اس کے کپڑے جو ہے فبطل ثوبہ، اس کے کپڑے گیلے ہو گئے. ابتل گیلے ہونا. وسرجہ، اور اس کی زین، جس کو پنجابی میں اردو میں کاٹھی بھی کہتے ہیں، کہ جو لوگ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، جو اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں وہ اسے کجاوا کہتے ہیں، جو گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اسے زین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سرجن کا معنی ہے زین، جسے ہم پنجابی میں کاٹھی بھی کہتے ہیں. سرجن زین، اور پنجابی بھی لکھ لو بریکٹ میں کاٹھی. تو گدے، جو بڑے بڑے گدے اور خچر ہوتے ہیں نا، ان پہ جو لوگ لمبے سفر کرتے ہیں تو ان پر بھی وہ اس قسم کی کر لیتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ جو گھوڑے کے اوپر ہم ڈالتے ہیں اس کو تو ہم کہتے ہیں کاٹھی، اور جو ہم اس پہ گدے پہ ڈالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تھڑا. ٹھیک ہے. تو وہ ذرا ہوتا بھی موٹا سا ہے. بہرحال وہ جیسے کہ سرانا ہوتا ہے نا، سرانے کی طرح بڑا چوڑا کر کے اس کے اندر چیزیں ڈال کے تو وہ اس کے اوپر ڈالتے ہیں. لیکن جو گھوڑے پہ ڈالتے ہیں وہ چمڑے کی ہوتی ہے زین، تو دوسری بھی ڈال سکتے ہیں. اور اگر گھوڑے پہ چمڑے کی نہ ڈالو نا، ویسے کپڑے کی بنا کے ڈال لو تو اسے کہتے ہیں تل. ٹھیک ہے. اور جو بڑی سی گدے پہ ڈالتے ہیں، جس میں گھاس ڈالتے ہیں اور رسیوں سے بناتے ہیں، اسے کہتے ہیں جھل. ٹھیک ہے. جھل، تل، تھڑا، کاٹھی، یہ پنجابی کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں. سرجن زین کو کہتے ہیں کاٹھی. ٹھیک ہے. اب اس کے کپڑے بھی گیلے ہو گئے، اور اس کی جو سرج تھی، کاٹھی تھی، زین تھی، وہ بھی گیلی ہو گئی. وَلَمْ يَجِدْ تُرَابًا، اور اسے کوئی مٹی بھی نہیں مل رہی، اور نہ پائے مٹی. وَلَا مَاءً، اور نہ پانی. فَإِنَّهُ يَلْتَخُ ثَوْبَهُ بِالطِّينِ، تو وہ اپنے کپڑے کو مٹی سے لتخ، یلتخ کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا مل لے، تو مٹی سے سل لے، مل لے. بالتین وَيُجَفِّفُهُ، پھر اس کو سکھائے. جفف یجفف، سکھانا. جفف یجفف، سکھانا. فَيُجَفِّفُ وَيَفْرُكُهُ، اور اس کو پھر کھرچ دے، یعنی مٹی اس کے ساتھ جو لگی ہے وہ پہلے اس کو سکھائے، پھر اس کو کر دے. یہ ہے فرقہ یفرقو. فرقہ یفرقو، کھرچنا. فرقہ یفرقو آگے بھی آئے گا کھرچنا. تو ظاہر ہے پھر جب جم جائے گی، خشک ہو جائے گی، تو پھر اس کو خرچ دے. وَيَتَيَمَّمُ بِهِ، پھر وہ جو کپڑے کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس کو خرچ کے نیچے پہن کے پھر اس کے اوپر ہاتھ لگائے اور اس کے ساتھ تیمم کر لے. آگے جی، وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالطِّينِ، تین کے ساتھ تیمم کرنا جائز نہیں ہے. تین بتایا تھا کل، کس کو کہتے ہیں؟ اپنا توئے کے ساتھ تین، کیچڑ کو. ہاں پہلے لکھوایا ہوا ہے یہ تین کیچڑ. تو کیچڑ تو ہوتا ہی کیچڑ ہے، گیلا ہے، گیلی مٹی ہے، اور اس میں اور گند بھی ہوتا ہے. یہاں تو باہر نکلو تو بس نالیوں میں بھی اور نالی کے باہر بھی کالا کالا ہی پڑا ہوتا ہے کیچڑ. تو کیچڑ ویسے تو وہ ہوتا ہے نا کہ مٹی میں پانی آ گیا، بارش ہوگی تو وہ کیچڑ ہوتا ہے، لیکن ادھر کا جو کیچڑ ہے کالا سیاہ اور گند بھی اس میں آ گیا ہے، تو اس سے تیمم جائز نہیں ہے. قال شمس الائمۃ الحلوائی، حلوانی بھی لکھتے ہیں نون کے ساتھ اور حمزہ کے ساتھ بھی لکھتے ہیں. حلوائی، یہ جو تھے نا یہ مٹھائیاں وغیرہ بناتے تھے تو اس لیے ان کا یہ لقب ہے. رحمہ اللہ، لا یتیمم بالطین، تو شمس الائمہ حلوائی نے فرمایا کہ کیچڑ کے ساتھ تیمم نہ کرے. وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، اور اگر کر لیا تیمم، یجوز، تو پھر جائز. کیچڑ کے ساتھ تیمم کر لیا، اب اس نے سمجھا کہ میں تیمم کر لیتا ہوں، مٹی ہے، صاف مٹی ہے، تو کیچڑ ایسا ہو کہ صرف پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اور صرف مٹی نظر آ رہی ہے، پھر اس کے ساتھ آپ نے کر بھی لیا، تو آپ نے یہ سمجھا کہ میرا یہ بازو چہرہ گرم ہے تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ مٹی گر جائے گی اور اللہ خیر صلی اللہ.
وكذلك يجوز التيمم بالجص والكيزان والحباب والغدارة والحيطان من المضر واللبن. اب نئے الفاظ بھی آ گئے تو پہلے ذرا یہ الفاظ لکھ لو. سب سے پہلے ہے جی جسن، یہ خاص جو دیواروں پر لگاتے ہیں نا، تو مٹی کا بھی ہوتا ہے، پوچا بھی ہوتا ہے. چونا ہی لکھ لیں آپ، چونا، چونا، نور ہے نام اس طرح بھی لکھتے ہیں، چونا. اور کیزان کوزتن کی جمع ہے، کیزان، کوزے. فارسی کا لفظ ہے کوزا، لیکن یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. آگے جی کوز گرو کوز گلو، ایسے وہ عمر خیام کی میں نے ربائی سنائی تھی آپ کو، اس میں آتا ہے کوز گرو کوز گلو، کہاں ہے کوزا بنانے والا، تو کہاں ہے کوزے کی مٹی. آگے ہے جی حباب. حباب جو ہے نا بڑے، اور آگے پھر اڑے آئے گی، گھڑے، بڑے گھڑے، مٹکے، مٹکے ہو گئے. غدارتن، غدارتن بڑے پیالے کو کہتے ہیں. الغین والضاد، غدارتن بڑا پیالہ. وہ جو ہوتا ہے نا سہنک، بڑے پیالے کو کہتے ہیں، بٹھل سے بڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دوری. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ دوری. اور اس سے ذرا بڑا ہو تو اسے کہتے ہیں سہنک. تو وہ بھی لکھ لو، سواد نون، سہنک، جس میں آٹا بھی گونتے ہیں. کبھی دیکھی آپ نے؟ تمہارا گاؤں کون سا ہے؟ میں ہوتی سہنک ہوتی ادھر؟ تمہارا گاؤں کون سا؟ ادھر ہوتی سہنک. بلال کو جانتے ہو تم؟ ادھر پڑھتا رہا ہے حافظ بلال. ہاں موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے، دودھ وغیرہ کا بھی کام کرتے ہیں، اور اس مرزا میں دکان بھی ہے. اچھا. آگے جی حیطان. حیطان جو ہے یہ تو آپ نے ادھر طریقہ جدیدہ میں پڑھ لیا ہوگا. یہ لفظ پڑھا ہے نہیں پڑھا؟ حیطان نہیں پڑھا؟ حایتن کی جمع ہے، حایتن پڑھا ہے؟ حایتن کی جمع، حایتن نہیں پڑھا؟ دیوار کو کہتے ہیں حایت المسجد، مسجد کی دیوار. حایت الکعبہ، کعبہ کی دیوار ہے. حایت البیت، گھر کی دیوار. حایت المسجد، مسجد کی دیوار. حایت المطعم، باورچی خانے کی دیوار. حایت المرحاض، باورچی اپنا واش روم کی دیوار، لیٹرین کی. تو حیطان وہ ہو گیا جمع حایت کی. آگے کیا ہے جی؟ من المدر، مدر کل پڑھ لیا تھا آپ نے، کچی اینٹ. واللبن، اور پکی اینٹ. ٹھیک ہو گیا. لبن، کل آپ نے آجرن پڑھا تھا، آج لبن پڑھ لیں. لبن اینٹ. اب کتاب کی طرف دیکھو کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. کذالک کیا معنی ہے؟ اور اسی طرح. یجوز و جائز ہے التیمم، تیمم، بالجس سے، جس کے ساتھ، والکیزان، کیزان کے ساتھ، والحباب، حباب کے ساتھ، والغدارہ،
غدارہ کے ساتھ، والحیتان دیواروں کے ساتھ جو بنی ہوئی ہوں مدر سے یا لبن سے. ترجمہ کرو پھر. اسی طرح جائز ہے تیمم چونا کے ساتھ، کوزوں کے ساتھ، بڑے گھڑوں کے ساتھ، بڑے پیالوں کے ساتھ اور دیواروں کے ساتھ جو کچی اینٹوں سے یا پکی اینٹوں سے بنی ہوں. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چونا ہے تو وہ مٹی کی طرح نظر آ رہا ہے اور اس میں کوئی اس طرح کی زیادہ کوئی خرابی نہیں، تو اس پہ ہاتھ لگا کے، معمولی سے ہاتھ لگا کے بس اس طرح کر کے نا، ایسے ایک دو دفعہ کر کے تو وہ کر لو. اور کوئی کوزے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی گرد و غبار ہے تو اس کے اوپر ایسے ہاتھ لگا کے وہ کر لو. ایسے بڑے بڑے گھڑے یا مٹکے پڑے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کے اوپر بھی گرد و غبار ہوتا ہے تو ان پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لو. ایسے ہی بڑا پیالہ صحنک، وہ کھلی جسے پرات بھی کہتے ہیں، اس کی جگہ پرات تو بنی ہوئی ہے نا اس کی چادر کی، تو وہ مٹی کی ہوتی ہے صحنک، تو اس کے اوپر ہاتھ لگا کے تو کر لو. اور دیوار جو ہے وہ کچی اینٹوں کی بنی ہے یا پکی اینٹوں کی بنی ہے، گرد و غبار اس پر بھی ہوتا ہے. اوپر پلستر اور یہ چونا بھی ہو تو اس کے اوپر بھی گرد و غبار تو ہوتا ہے. حتیٰ کہ مینار پر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں تو وہاں بھی گرد و غبار ہوتا ہے. تو وہاں آپ ایسا کر لو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مٹی کچھ لگ گئی ہے تو تیمم اس کے ساتھ ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں سواء کان علیہ غبار او لم یکن. یہ وضاحت کر لی کہ یہ جتنی چیزیں جو گنوائی ہیں نا، جس سے لے کر لبن تک، ان پر غبار ہو یا نہ ہو ہاتھ مار کے تیمم کر لو. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ غبار ہو یا نہ ہو، ایسی کیوں فرمایا؟ نہ ہو جو ہے نا اس کا امکان بہت کم ہے. اب یہاں کوئی دیوار کوئی جگہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں دھول اور غبار نہ ہو؟ ہر جگہ ہے نا، ہر جگہ ہے. ادھر سے اگر آپ جھاڑو دو گے نا، نیچے سے جگہ صاف ہو جائے گی اور یہ جو ساتھ آپ کو یہ ستون نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر گرد و غبار جا کے بیٹھ جائے گا، خود آپ کے کپڑوں پر آ جائے گا، آپ کے چہرے پر آ جائے گا. اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ہی غبار اٹھتا ہے تو انہیں چھینکیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، زکام شروع ہو جاتا ہے، الرجی. آگے فرماتے ہیں کتاب کی طرف دیکھو، وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالْغَدَارَةِ الْمُطَلَّةِ. ہاں مطلی بھی ہو سکتا ہے، بالآنک. ہاں المطلع صیغہ اس میں مفعول ہونا چاہیے، المطلع بالآنک. وبطن الغدارة وزهرها وبطن الغدارة وزهرها على الصواء إلا إذا كان عليه غبار. اب یہ مسئلہ دیکھو، غدارہ کا ذکر تو پہلے آ گیا تھا، بڑا پیالہ جو ہے صحنک جو ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی یہ سبز مٹی کا وہ اس میں کوئی رنگ بھی کر دیتے ہوں گے. ذرا یہ جو غدارہ ہے بڑا پیالہ ہی ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا آنک ہاں ایسے کر لو، آنک. یہ ہے قلعی، پانڈے کلی کرا لو، ٹھیک ہے. یہ چاندی کے برتن ہوتے تھے، پیتل کے برتن ہوتے تھے پرانے، تو وہ پھر ایسے جیسے آج کل منگتے آتے ہیں نا، یا چاہتے ہیں 3 ڈبہ بیچ لے، ایسے وہ آواز کرتے ہیں نا، تو وہ بھی آواز کرتے تھے کہ پانڈے کلی کرا لو. تو پھر پرانا برتن، پرانا گلاس، پرانی کوئی چیز ہمیں انہیں دیتے تھے تو وہ اوپر اس کے اوپر قلی کرتے تھے اور بالکل وہ چمک جاتا تھا چاندی کی طرح، اسے کہتے ہیں قلی کرنا، ٹھیک ہے. تو آنک یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی صحنک، اس طرح کا غدارہ، اس طرح کا بڑا پیالہ ہے کہ جو آنک یعنی رنگ کی کلی آپ لکھتے ہیں، کلی رنگ والی، رنگ کی کلی اس کے اوپر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وبطن الغدارة وزهرها على السواء. اور اس غدارہ کا اور اس پیالے کا، بطن کا مطلب ہوتا ہے لفظی معنی پیٹ، یہاں مراد اندر کا حصہ، اور ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، یہاں مراد باہر کا حصہ. تو اندر باہر کا حصہ جو ہے پیالے کا وہ دونوں برابر ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ الا اذا كان علیہ غبار، مگر جب اس پر غبار ہو. اگر غبار اس بڑے صحنک کے اندر ہے تو اندر صحنک کے اندر ہاتھ مار کے تیمم کر لو،
اور غبار اس کے نیچے زیادہ لگا ہوا ہے تو الٹا کر کے رکھ کے تو اس کے نچلا جو حصہ ہے جو اس کی پیٹھ ہے اس کے اوپر ہاتھ لگا کے تو مٹی سے کر کے تیمم کر لو. آپ کے لیے تو خیر اتنے بڑے پتہ نہیں موقع آتے ہیں یا آپ کو ملتے ہیں یا نہیں, یا پتہ نہیں آپ اہتمام کرتے نہیں, لیکن کتاب میں چونکہ یہ مسائل لکھی ہوئی ہیں تو ان کو پڑھنا ضروری ہے. لیکن کچھ ایسے مقامات, کچھ ایسی جگہیں آ جاتی ہیں سفر میں یا کسی جگہ اللہ نہ کرے بندہ پھنس جائے تو وہاں پھر یہ سارے واقعات رہتے ہیں اور دیکھنا پڑتا ہے. آگے چلو جی, آگے فرماتے ہیں وَلَوْ تَيَمَّمَ بِالْخَزَفِ, خزف کہتے ہیں ٹھیکری کو. مٹی کا برتن جب ٹوٹ جاتا ہے اس کے جو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ٹھیکری, اور عربی میں کیا کہتے ہیں خزفن. بولو خزفن, بولو ہاں ٹھیکری. تعویذ لکھنے کے لیے بھی خزفن کام آتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اس برتن کی ٹھیکری جس برتن کو آپ نے استعمال نہ کیا. ایک بٹھل آپ نے خریدا, اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا, بالکل کوڑا, وہ آپ نے توڑ دیا, اس کی جو خزف بنی, ٹھیکری بنی, اس پر تعویذ لکھا جائے گا. استعمال والی نہیں کہ 6 دفعہ اس کے اندر حلوہ ڈال کے کھا کے, اور وہ تو پھر نہیں, وہ کوڑا نہیں رہے گا. کوڑا کون سا ہے کہ جس میں کچھ بھی ابھی کھایا پیا نہیں. آگے آؤ جی, کہتے ہیں کہ وَلَوْ تَيَمَّمَ بِالْخَزَفِ, اگر تیمم کیا ٹھیکری کے ساتھ, یعنی جس کی بٹھل کی ٹھیکری ہو, گھڑا ٹوٹ گیا ہے تو اس کی ٹھیکری ہو, کوئی بھی ٹھیکری ہو, سانک ٹوٹ گئی ہے, کوزہ ٹوٹ گیا ہے, مٹکا ٹوٹ گیا ہے, گلاس ٹوٹ گیا ہے, جگ ٹوٹ گیا ہے, سراہی ٹوٹ گئی ہے. سراہی سے مجھے شعر یاد آیا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں, سراہی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. سراہی کے اندر جو پانی ہے نا, جب تک آپ اس کے سر کو نیچے نہیں کریں گے اس سے پانی نہیں نکلے گا. جیسے کہ جگ ہوتا ہے, جگ کا بھی سر نیچے ہی کرنا پڑتا ہے تو پانی آتا ہے. تو دوسروں کا پیالہ جگ تب بھر سکتا ہے کہ جب جگ کا سر جھک جائے گا. اگر جگ کا سر آپ جھکائیں گے ہی نہیں تو دوسروں کا گلاس میں پانی نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کچھ دوسروں کو دینے کے لیے بھی سر جھکانا پڑتا ہے اور دوسروں سے کچھ لینے کے لیے بھی سر جھکانا پڑتا ہے. تو اعلیٰ ظرفی یہی ہے کہ انسان سر جھکا. تو ایسے کسی کو ایسے ملنا, کچھ لوگ ایسے ملتے کیا حال بول رہے ہیں, اور ایسے اکڑ کے, آپ کے گاؤں میں بھی ہوں گے ایسے آ رہے ہوتے ہیں نا, ایسے آگے صاحب نے سلام والے لکھے ایسے, اور کچھ بالکل پتھر پھینکتے ہیں, بات ایسے کرتے کیا لی والے, ارے بالکل پتھر پھینکتے ہیں. یہ کلام کا طریقہ, یہ سخن سرائی اس طرح کی جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک. گفتگو جو ہے, گفتار جو ہے, اس کی خاص رفتار ہونی چاہیے, اس میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے, اس میں شیرینی ہونی چاہیے, مٹھاس ہونی چاہیے, سویٹنس, انگریزی میں کہتے ہیں سویٹنس, یعنی مٹھاس ہونی چاہیے, شیرینی ہونی چاہیے. آپ کا ایک ایک لفظ ایک خاص طریقے سے ادا ہو, ٹھیک ہے. اب آپ کسی سے حال پوچھے کیوں لی, تو یہ اس میں کیا ہوگا, حال تو آپ نے پوچھا, حال پوچھنے سے تو آپ کا تعلق بنا اس شخص کے ساتھ, لیکن اس کی کانوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کیا حال ہی آپ نے اس انداز سے پوچھا, اس کا دماغ 2 طرح مصروف ہو گیا. ایک تو اس کے دماغ نے یہ جواب دینا ہے کہ حال بتاؤں کہ حال میرا ٹھیک ہے یا نہیں, دوسرے ساتھ یہ بھی مصروف ہوگا کہ یہ اس نے پوچھا کس انداز سے ہے. دماغ کی دوری ڈبل جو ہے نا وہ اس میں اس کا بزنس شروع ہو گیا. تو یہ نہیں کہ آپ صرف منیت المسلی پڑھو یا علم الصرف اور علم النحو پڑھو, علم الفقہ اور علم السیرہ پڑھو, ترجمہ قرآن پڑھو, ترجمہ حدیث پڑھو, بلکہ بولنے کا طریقہ سیکھو, بیٹھنے کا طریقہ سیکھو, چلنے کا طریقہ سیکھو, ادب کے سارے سلیقے, سارے طریقے, سارے کرینے سیکھو. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. دونوں ہاتھ سے سلام کرو, جھک کے سلام کرو, ادب کرو, دھیمے لہجے میں اپنے استاد سے بات کرو. اب اگر جی بھی کہنا ہے اور استاد صاحب نے بلایا اور آپ میں جی کہتے ہو تو جی میں تو ادب ہے, لیکن جی تو یہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ یہ آپ نے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز نکال دی. تو یہ دیکھو تیمم کے مسائل بھی اسی لیے لمبے ہو رہے ہیں
کہ ایک ایک چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے. آگے فرمایا کہ اب اگر ٹھیکری کے ساتھ آپ نے اور اگر تیمم کرے خزف ٹھیکری کے ساتھ فَإِنْ كَانَ مُتَّخِذًا مِنَ التُّرَابِ تو اگر وہ مٹی کی بنی ہوئی ہے خالص مٹی کی بنی ہوئی ہے الخالص فَإِنْ كَانَ مُتَّخِذًا مِنَ التُّرَابِ الخالص التراب الخالص خالص مٹی. کوئی کتاب کی طرف بھی دیکھا کرو نا, میری طرف بھی دیکھو کتاب کی طرف بھی دیکھو, دونوں طرف دیکھو تاکہ آپ کو الفاظ بھی آئے. اب آپ میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کو نظر آنا چاہیے فَإِنْ كَانَ مُتَّخِذًا مِنَ التُّرَابِ الْخَالِصِ اگر وہ ٹھیکری جو ہے وہ کس برتن کی تھی جو خالص مٹی سے بنایا گیا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَوْدِيَّةِ اور اس میں کوئی چیز نہیں رکھی گئی ادویت ہے اودیہ غلط پڑھ لیا ادویہ ہے یہ دال پہلے ہے واو پہلے نہیں ہے من الادویت ادویہ جمع کس کی ہے یہ لفظ ادویہ کا پہلے سنا تھا کوئی نہیں سنا تھا ادویتن ابھی نہیں سنا ادویتن دوا ان کی جمع دوا پنجابی میں کہتے ہیں دوائی پنجابی میں دوائی کہتے ہیں اردو میں دوا کہتے ہیں عربی میں دوا کہتے ہیں فارسی میں دوا کہتے ہیں اس کی جمع کیا ہے ادویہ الادویۃ الانجلیزیہ یا انکلیسیہ انگریزی دوائیں ہیں الادویۃ الطبیہ ہاں طبی دوائیں یہ جو ہے حکیم وغیرہ بناتے ہیں طبیب. تو اب کیا ہے اس میں کسی قسم کی پہلے اس برتن میں کوئی دوا نہیں رکھی گئی تھی بالکل کوڑا تھا صاف تھا کسی قسم کی کوئی اس میں دوا نہیں رکھی گئی تھی تو وہ برتن ٹوٹا اور اس کی بنی خزف اس کی بنی ٹھیکری جاز بہ التیمم تو جائز ہے اس کے ساتھ تیمم. وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُبَارٌ اگرچہ نہیں وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُبَارٌ اور اگر اس پر غبار نہ ہو یعنی گرد و غبار نہ ہو. اب دیکھنا یہ ہے وَإِن تَيَمَّمَ یہ اگرچہ یہ ہونا چاہیے کہ اگرچہ یہاں اس ان کو آپ وصلیہ سمجھو. کل میں نے بتایا تھا کہ اس ان کے نیچے وصلیہ لکھا ہوا کوئی لکھا ہوا وصلیہ لکھا ہوا نیچے تعلیق میں نہیں لکھا ہوا تو اس کے نیچے چھوٹا سا لکھ لو وصلیہ. وصلیہ جب ان کے نیچے لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس ان کا معنی اگر نہیں کرنا بلکہ اگرچہ کرنا ہے. اگرچہ اس پر غبار نہ ہو اس ٹھیکری پر لیکن چونکہ وہ مٹی کی ہے لہذا تیمم جائز. آگے فرماتے ہیں وَإِن تَيَمَّمَ بِالرَّمَادِ رماد کا لفظ نیا آ گیا ہے اس کو یاد کر لو ذرا بولو رمادن بولو الراء والمیم والالف والدال رمادن راکھ کو کہتے ہیں راکھ کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں چھائی. وَإِن تَيَمَّمَ بالرماد اور اگر تیمم کیا بالرماد راکھ کے ساتھ. راکھ کیا ہوتی ہے لکڑیاں جلتی ہیں تو پھر کوئلہ بنتا ہے اور کوئلہ پھر جل کے تو بالکل آخر میں راکھ بن جاتی ہے. اچھا وہ راکھ بھی زخموں پر لگاتے ہیں اور بڑے کام کی چیز ہوتی ہے. کوئی چیز بھی ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے. سبز تھا لکڑی کاٹی خشک ہو گیا خشک لکڑی بن گئی آگ میں ڈالی تو اس کے جناب کوئلے بن گیا مزید آگ میں ڈالا تو راکھ بن گئی راکھ کو آگے پیچھے بکھیرا تو اس کے سرے بکھر کے ختم نہیں ہوئی فنا نہیں ہوئی. تو ایک درخت اگر مختلف شکلوں میں تبدیل ہو کہ فنا نہیں ہوتا ختم نہیں ہوتا تو انسان کا قبر میں جا کر ختم ہو جاتا ہے فنا ہو جاتا نہیں ہوتا انسان بھی نہیں ہوتا مختلف شکلیں جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اچھا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وَإِن تَيَمَّمَ بِالرَّمَادِ لَا يَجُوزُ اگر راکھ کے ساتھ تیمم کیا تو جائز نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا وَإِن اختلط الرماد بالتراب اور اگر مل گئی ہو راکھ مٹی کے ساتھ
خلط ملت کسے کہتے ہیں؟ اختلط یختلط اختلاطا، ملنا. خلط ملت ہو گئی ہو، مل گئی ہو راکھ مٹی کے ساتھ. اب ایک طرف ہے ایک پاؤ راکھ اور ادھر ایک پاؤ مٹی یا آدھ کلو، وہ آپس میں مل گئی. اب دیکھنا یہ ہے ان کان التراب غالبا، اگر مٹی غالب ہے، یعنی راکھ ایک پاؤ تھی اور مٹی 3 پاؤ، ہاں تو ظاہر مٹی زیادہ ہو جائے گی، غالب ہو جائے گی. غالب کا مطلب زیادہ ہو جائے کہ آپ دیکھتے ہو تو غالب کا آپ کو یوں کر لو کہ جب آپ دیکھو تو آپ کو راکھ نظر ہی نہ آئے، مٹی نظر آئے، آپ کو یہی لگے کہ مٹی ہے. راکھ تھوڑی سی تھی، وہ مٹی کے اندر مل گئی، تو اب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ مٹی لگ رہی ہے، راکھ نہیں لگ رہی. مطلب مٹی نظر آنی پی، چھائی نظر نہیں آنی پی. تو اب کیا کرنا ہوگا؟ ان کان التراب غالبا یجوز، اگر مٹی غالب ہے تو پھر تیمم کرنا جائز ہے. وان کان الرماد غالبا لا یجوز، اور اگر راکھ غالب ہے تو پھر تیمم جائز نہیں. کہ 3 پاؤ راکھ ہے اور 1 پاؤ مٹی ہے، تو دور سے بھی آپ دیکھتے ہو، نزدیک بھی آپ آ کے دیکھتے ہو تو وہاں راکھ غالب ہے. آپ دیکھتے ہو آپ کو مٹی نظر ہی نہیں آتی، آپ کا تو ساری چھائی پی، چھائی پی، چھائی پی، ہاں ہر پاسے چھائی پی، اور تو سنے دماغ تو بھی چھائی پی. اچھا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنْ كَانَ الرَّمَادُ غَالِبًا لَا يَجُوزُ. آگے کہتے ہیں وَإِنْ أَصَابَ الْأَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ أَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَرُوِيَ عَنْ أَصْحَابِنَا رَحْمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ. اب نیا مسئلہ آ گیا، اس میں کچھ الفاظ نئے بھی آئے ہیں، وہ ان پر بھی غور کرنا. کہتے ہیں کہ وَإِنْ أَصَابَ الْأَرْضَ نِجَاسَةٌ یا نجاستن، نون کے اوپر زبر، کہ اگر زمین کو لگ گئی نجاست، انسان نے پیشاب کیا یا جانور نے پیشاب کیا تو زمین کا اتنا ٹکڑا وہ نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا، نجاست لگ گئی. اب کیا ہوا؟ اس کے بعد نکلا جناب سورج، آفتاب پرنور، خورشید پرنور جب نکلا، فجفت بالشمس سے، تو دھوپ کے ساتھ وہ خشک ہو گئی. جب پہلے پڑھ چکے ہیں وہی ہے فجفت بالشمس سے. تو شمس کے 2 معنی ہیں. شمس کا ایک معنی ہے سورج، شمسن کا ایک معنی ہے سورج، اور انجم آپ بتاؤ شمسن کا دوسرا معنی کیا ہے؟ شمسن ایسے لگا رہے، شمسن کا ایک معنی ہے سورج، آفتاب، سن، SUN سن، شمسن سورج. شمسن کا دوسرا معنی کیا ہے؟ کوئی اندازہ ہے؟ شیراز، تمہیں شیراز ہی ہو نا؟ شاب، حبیب، کوئی اندازہ نہیں؟ تو شمسن کا دوسرا معنی ہے جی دھوپ. اب فرماتے ہیں فجفت بالشمس، اور وہ نجاست خشک ہو گئی دھوپ کے ساتھ، یعنی سوکھ گئی، فجفت سوکھ گئی، بالشمس دھوپ کے ساتھ، وذهب اثرها اور چلا گیا اس کا اثر. نجاست پڑی تھی، اوپر دھوپ لگی، بالکل خشک ہو گئی، اور زمین پر کسی قسم کا اب اس کا اثر نہیں رہا. اب اس کو آپ ہٹا دیں خشک نجاست کو، جازت الصلاۃ علیہا، تو اس جگہ پر اب نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن ولا یجوز التیمم منها فی ظاہر روایت، لیکن ظاہر روایت کے مطابق وہاں سے تیمم جائز نہیں ہے. اثر بھی ختم ہو گیا، نجاست بھی وہاں سے ہٹا دی گئی، نماز کے لیے وہ جگہ پاک ہو گئی، نماز آپ ادا کر سکتے ہو، لیکن وہاں کی مٹی پہ ہاتھ مار کے آپ تیمم نہیں کر سکتے. دیکھو یہ کتنے 100 سال پہلے کتاب لکھی گئی، اس سے بھی کئی 100 سال پہلے کا یہ مسئلہ ہے. تو اتنے 100 سال پہلے میڈیکل جراثیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے تیمم نہیں کرنا. آج ہماری سائنس بتا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جراثیم موجود ہو سکتے ہیں، اور آپ تیمم کرو گے تو آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کے منہ کے ساتھ لپٹ جائیں گے، بجائے مولوی بننے کے آپ کچھ اور ہی بن جائیں گے، ڈنکی منکی. اچھا
اب آتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں تو اندازہ کرو ان کتابوں کو اور ان ائمہ کا کتنی گہرائی میں یہ جاتے ہیں. آگے کہتے ہیں یہ ظاہر روایت جو ہے نا ہمارے ائمہ کی، ہمارے اصحاب کی، اس کے مطابق تو یہ ہے کہ تیمم جائز نہیں ہے، لیکن ایک روایت ہمارے ائمہ کی یہ بھی ہے کہ اس سے تیمم جائز ہے، لیکن وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، پہلا جو قول ہے وہ زیادہ درست ہے. دیکھو صحیح آیا ہے تو اس کا معنی درست، اصحو آیا تو یہ اس میں تفضیل آ گیا تو اس کا معنی زیادہ درست، تو اصحو کے مقابلے میں صحیح نہیں چلے گا. یہ آگے جا کے آپ مفتی کورس میں پڑھو گے کہ صحیح پر اصحو کو ترجیح حاصل ہوگی، اصحو کو پریفر کرو گے صحیح پر. اور اگر آپ کہتے ہو کہ کہیں صحیح بھی ہے اصحو بھی ہے اور وعلیہ الفتویٰ وبہ فتویٰ وبہ یفتی بھی آیا ہوا ہے، تو پھر وہاں فتویٰ کا جو قول ہے اس کو لیا جائے گا، کیونکہ وہاں وہ بالکل واضح ہو جائے گا. پھر پریفر کیا جائے گا اس قول کو جس پر فتویٰ دیا گیا ہے، وہ اصحو سے بھی اوپر چلے جائے گا. Are you understand؟ ہاں تو اب آگے چلو جی، کہتے ہیں کہ وہ ہے وَإِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ مِن مَوْضِعٍ فَتَيَمَّمَ الْآخَرُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ أَيْضًا جَازَ. ایک بندے نے تیمم کیا ایک موضع، ایک جگہ سے، ایک بندہ آیا تو اس نے تقریباً اس جگہ تیمم کیا، ہاتھ ہمارے ضربے لگائیں اور تیمم کر لیا. شیراز نے یہاں سے یہاں تیمم کر لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ گیا جی انجم. اب انجم نے بھی اسی جگہ یہ ہاتھ مارے اور یہیں سے تیمم کیا. فتیمم الاخر، ایک دوسرا آیا اور اس نے بھی من ذالک الموضع، اسی موضع پر اسی جگہ پر تیمم کیا، جازا، تو یہ جائز ہے. آگے چلو جی، والتیمم فی الجنابۃ والحدث والمیت سواء، اور جنابت اور حدث اور میت سب کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. ہاں جنابت کیا ہے کہ جب آپ پر غسل فرض ہو گیا اطلان وغیرہ ہونے کی وجہ سے، اور حدث کیا ہے بے وضو ہونا، ہوا خارج ہوئی، حدث بے وضوئی کہہ لیں، بے وضو ہونا. تو ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹا تو تب بھی بے وضو ہیں آپ، جنابت تھی جنوبی ہیں تب بھی بے وضو ہے آپ. اور میت کا یہاں جو لکھا ہوا ہے نا، وہ اس صورت میں ہے کہ میت کو غسل دیا جیسا تو وہ پہلے وضو نہیں کیا ہوتا یا وہ تو اب ضرورت پڑی ہے تو آپ تیمم کرنا پڑا، تو یہ ایک ہی طریقہ ہے تیمم کا. یہ نہیں کہ بھئی کوئی جنوبی ہے تو الگ طریقے سے تیمم کرے گا، تو کوئی حدث کسی کو ہوا ہے، ہوا خارج ہوئی بے وضو ہوا تو وہ الگ طریقے سے تیمم کرے گا. یہ سب برابر ہیں، سواء ان کا معنی کیا ہے؟ برابر. آگے جی وَلَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ، اور اگر نماز پڑھی تیمم کے ساتھ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، پھر پایا پانی وقت میں، ابھی نماز کا وقت تھا اور اس کو پانی مل گیا، کسی نے دیا، خود پتہ چل گیا، لا يعيد، تو اعادہ نہیں کرے گا. وَالصَّحِيحُ فِي الْمِصْرِ تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ اِذَا خَافَ الْفَوْتُ، اور صحیح تندرست آدمی جو ہے، یہاں صحیح سے مراد کون ہے؟ تندرست آدمی. اور صحیح جو تندرست ہے شہر میں، صحیح آدمی تندرست آدمی شہر میں تیمم کرے گا نماز جنازہ کے لیے، اذا خاف الفوت، جب فوت ہونے کا خوف ہو، جب فوت ہونے کا اندیشہ ہو. وہ 10 بجے جنازے کا ٹائم تھا، جب وہ جنازہ گاہ میں پہنچا، اب جنازہ گاہ میں نلکا لگا ہوا ہے، جنازہ گاہ میں پانی موجود ہے، لیکن ادھر جب وہ پہنچا تو امام صاحب کہہ رہے نیت کرو، تو اب وہ اللہ اکبر کہنے لگا امام، اب یہ فوراً تیمم کر لے اور جنازہ میں شریک ہو جائے. جازا، اس کے لیے جائز ہے. آگے الا الولی یا ولی، الا کا وہ ہے نا، ہاں الا الولی والامام، مگر ولی اور امام. ولی کہتے ہیں وارث کو، جو والی وارث ہے اس میت کا، وہ اگر ہو وہ تیمم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو جنازہ رک جائے گا.
ایسے ہی خود امام ہو تو وہ بھی تیمم نہیں کر سکتا، کیونکہ امام نے تو خود نماز ادا کرنی ہے، اس کا تو سب انتظار کرتے ہیں نا، وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، اس کا تو سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر دو ہیں تو یہ تو پھر باقاعدہ وضو کرے نا، پھر اگر 10 بجے کا ٹائم تھا تو کوئی بات نہیں، ان کی وضو کرنے سے 10:07 کیوں نہ ہو جائے، ہاں وہ ہوگا۔ آگے کیا فرمایا، وَقَضَا أَحْدَثَ الْمُتَوَضِّئُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، اسی طرح اگر محدث ہو گیا یعنی حدث واقع ہو گیا متودی کو، متودی کون ہے؟ وضو والا، وضو والے کو، فی صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز میں، چھوٹی عید کی نماز پڑھ رہا تھا تو بے وضو ہو گیا، یا بڑی عید کی نماز تھی تو بے وضو ہو گیا، تو تیمم، تو تیمم کر لے۔ وبنا فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور بنا کرے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر، ایک رکعت پڑھ لی تھی دوسری رکعت شروع کر دی۔ وقالا، اور ان دونوں نے کہا، مراد صاحبین ہیں، مراد کون ہیں؟ امام محمد اور امام ابو یوسف، ان دونوں نے فرمایا لا یجوز، جائز نہیں۔ وَإِنْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ، اور اگر وقت کے نکل جانے کا، وقت کے نکل جانے کا خوف ہو، تیمم، تو تیمم کرے، وَبَنَا بِلَا خِلَافٍ، اور بنا کرے بغیر کسی اختلاف کے، یہ مسئلہ ہے کیونکہ ظاہر ہے وقت نکلنے کا اندیشہ ہے۔ وَلَوْ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ، اور اگر وقت نکلنے کا خطرہ ہو تمام باقی نمازوں میں، سائر صلاح سے مراد یہ ہوگا لا یتیمم، تو تیمم نہیں کرے گا، بل یتوضأ، بلکہ وضو کرے گا، وَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وہ تو وضو کر کے تو پڑھ لے گا نا، مغرب کی ہے یا جو بھی باقی جو رہ گئی ہیں تو ان کی پھر قضا کرے گا جو فوت ہو گئی ہیں۔ وَقَضَا لَوْ خَافَ فَوْتَ الْجُمْعَةِ، اور اسی طرح اگر خوف ہو جمعہ کی نماز کے فوت ہونے کا، یتوضأ، تو وضو کرے گا، تو اب آپ کہتے ہو کہ وضو کرے گا تو پھر جمعہ کی نماز ختم ہو جائے گی، وَيُصَلِّ الظُّهْرَ، تو زہر پڑے گا پھر، کیونکہ یہاں وہ بات نہیں ہے نا جنازے والی۔ آگے ہے جی وَلَوْ تَيَمَّمَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ أَوْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ وَالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ۔ لفظوں کی طرف دیکھو، وَلَوْ تَيَمَّمَ، اور اگر تیمم کیا، لِمَسِّ الْمُصْحَفِ، مصحف یعنی قرآن مجید مس کرنے کے لیے، ٹچ کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، اور دخول المسجد، یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے، عند وجود الماء والقدرت علیہ، پانی کے ہوتے ہوئے اور اس پر قدرت ہوتے ہوئے، پانی بھی تھا، پانی پر اس کو قدرت بھی تھی، یہ پانی لے بھی سکتا تھا، استعمال بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ المسافر یتا جاریتہ، مسافر نے مباشرت کی اپنی لونڈی کے ساتھ، وَإِنْ عَلِمَ بِعَدَمِ الْمَاءِ، اور اسے معلوم ہوا پانی کے نہ ہونے کا، تو اب ظاہر غسل تو نہیں کر سکتا، وَيَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ تو یہ ہیں جی وہ چیزیں کہ جن سے تیمم بعض سے نہیں ہوتا بعض صورتوں میں، اور بعض سے ہوتا ہے۔ اب آگے با ہے جن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پانیوں کے احکام، تو یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ کوئی سوال ہو تو جو ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی پر آج کا درس اختتام پذیر ہوا، کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم آگے چلیں۔ ویسے میرا ارادہ تھا کہ تیمم کے مسائل ختم کر دیں، لیکن کوئی بات نہیں، یہ لکھا رہے، اور کل پھر انشاءاللہ ہم اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے، اور پھر مقدور بھر عمل کی توفیق ارزانی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔